کیا مولا علی کی کسی بیٹی کا نکاح کسی خلیفہ سے ہوا تھا؟ ہوا تو نہیں تھا، لیکن مشہور بہت کر دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اہل تشیع کی طرف سے مسلسل اس چیز کا انکار آ رہا ہے۔ کیا مولا علی کی کسی بیٹی کا نکاح کسی خلیفہ سے ہوا تھا؟ ہوا تو نہیں تھا، لیکن مشہور بہت کر دیا گیا۔ اور کیوں مشہور کیا گیا ہے؟ دشمنان اہل بیت نے تو اپنے انٹرسٹ میں مشہور کیا۔ تو وہ تھی ام کلثوم بنت ابی بکر، کہ وہ علی کی بیٹی تھی، اور دشمنان اہل بیت نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے اوپر تو پوری کتابیں لکھی گئی کہ وہ جو خاتون تھی ام کلثوم وہ بنت ابی بکر تھیں، بنت علی نہیں تھی وہ۔ تو میں آج اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، جو لوگ انکار کرتے ہیں اہل تشیع، ان کی 4 معتبر اور بڑی چوٹی کی کتابیں جو ان کے نزدیک ہیں، اور ان کے بڑے بڑے فقہاء کی کتب سے میں ثابت کروں گا کہ حضرت ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ اور پھر اہل سنہ کی 5 کتب سے میں آپ کے سامنے حوالہ رکھ کے یہ بات ثابت کروں گا کہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور یہ ہوا تھا۔ اور ان سے ایک بیٹا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا تھا، جس کا نام زید تھا۔ سب سے پہلے 4 حوالہ جات آپ اہل تشیع کی کتب سے دیکھ لیں۔ یہ شیعہ کتب سے پہلا حوالہ ہے کتاب الاستبصار۔ الاستبصار یہ لطوسی، مولانا طوسی کی ہے، یہ جلد 3 ہے، صفحہ اس کا 352 ہے، اور یہ تہران سے کتاب چھپی ہے۔ اس کے اندر حوالہ موجود ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اور دوسری کتاب ہے تہذیب الحکام، یہ بھی شیخ الطیفہ طوسی کی ہے، جلد 9 ہے، صفحہ 362 ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہے کہ گواہی بھی ہے اس کے اندر کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے بیٹے تھے امام زین العابدین، پھر امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے تھے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے موسیٰ باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، پھر امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے آگے بیٹے ہیں پھر امام تقی، پھر ان کے بیٹے آگے نقی، پھر ان کے بیٹے حسن عسکری، پھر ان کے بیٹے آگے امام مہدی۔ تو یہ جو امام باقر ہیں یہ گواہی دیتے ہیں اہل بیت کے شہزادے کہ ام کلثوم اور ان کا ایک بیٹا بھی ہوا تھا جس کا نام زید تھا، اور یہ دونوں ماں اور بیٹے ایک دن فوت ہوئے تھے۔ یہ تہذیب الاحکام کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری کتاب ہے الفروع من الکافی، یہ جعفر الکلینی کی ہے، اس کی جلد 6 ہے، کتاب الطلاق ہے، صفحہ 115 ہے۔ اس کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ کی شادی حضرت عمر فاروق سے ہوئی تھی۔ اور چوتھی کتاب ہے تلخیص الشافی، یہ بھی طوسی کی ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 218 ہے۔ اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر سے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت اماں جی ام کلثوم کے شوہر حضرت عمر فاروق جب فوت ہوئے تھے تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کو عدت کے لیے اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ تو یہ 4 کتابیں ہیں اہل تشیع کی، آپ دیکھ سکتے ہیں، الاستبصار، تہذیب الحکام، فروع من الکافی اور تلخیص الشافی، ان 4 کتب کے اندر ہے کہ حضرت ام کلثوم نکاح جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اب یہ 4 اور 5 کتابیں ہیں اہل سنہ کی۔ صحیح البخاری کے اندر ہے، صحیح البخاری کے اندر یہ روایت نمبر جو ہے 2881 ہے، مولانا داؤد راز کا جو ترجمہ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی خواتین کے اندر کچھ چادریں تقسیم کی، ان میں سے ایک چادر بچ گئی، تو بعض نے کہا جی رسول کی نواسی آپ کی بیوی ام کلثوم کو نہ دے دیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے زیادہ ام سلید جو ہے وہ زیادہ مستحق ہے۔ یہ بخاری کے اندر، اسی طرح نسائی کے اندر بھی ہے، رقم الحدیث 1980 لکھا ہے سند صحیح کے ساتھ کہ وضع جنازت ام کلثوم بنت علی امرات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ابن لہا یقال لہ زید۔ حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی تھی اور بیوی تھی عمر بن خطاب کی، اور ان کا بیٹا تھا جس کا نام زید تھا۔ یہ نسائی کے اندر حوالہ موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے۔ اور اسی طرح مصنف ابن شیبہ کے اندر امام شابی کا قول جو ہے تابعی ثقہ
جو تابعی ہیں امام شعبی، ان کا قول مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت ابن عمر سے ہے کہ انہ صلی علی اخیہ و ام کلثوم بنت علی، ابن عمر نے اپنے بھائی زید بن عمر اور اس کی والدہ ام کلثوم بنت علی کے جنازے کو پڑھا۔ یہ حضرت ابن عمر کی یہ ماں ہیں اور حضرت عمر کی یہ گھر والی ہیں، اور ان سے حضرت ام کلثوم سے ایک بیٹا ہوا تھا جس کا نام ہے زید، وہ دونوں ایک ٹائم فوت ہوئے تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا جنازہ پڑھا تھا، اپنی والدہ کا اور اپنے بھائی زید کا بھی۔ اسی طرح یہ بات طبقات ابن سعد کے اندر بھی ہے سند حسین کے ساتھ، اور المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے۔ تو یہ اہل سنہ کی 5 کتابوں کے اندر بخاری، نسائی، مصنف ابن ابی شیبہ، طبقات ابن سعد، المستدرک للحاکم، ان 5 کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 کتابیں اہل تشیع کی بھی آپ نے دیکھ لی ہیں۔ تو ان 9 حوالہ جات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح، رسول کی نواسی کا نکاح جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے اندر جو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کے رسول کے خاندان کے ساتھ رشتہ داری جوڑنا چاہتا ہوں، تو حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کو یہ نکاح کر کے دے دیا تھا، اور آپ کی یہ دلی طور پر خواہش تھی۔ تو صحابہ اور اہل بیت کے اندر قرابتیں ہیں، رشتے ہیں، محبتیں ہیں، اللہ یہ قیامت تک یہ رشتے ناطے قائم رکھے گا، چھپانے والے چھپائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔